بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طبی اخلاقیات اور دوا ساز کمپنیاں۔ سوال: میں ایک دوا ساز کمپنی میں میڈیکل نمائندہ ہوں۔ ہماری دوا ساز کمپنیاں ڈاکٹروں سے اپنی ادویات لکھوانے کے لیے ان کو نقد رقم یا قیمتی اشیاء تحائف کے طور پر مہیا کرتی ہیں، جس کے بدلے ڈاکٹر ان کمپنیوں کی ادویات لکھتے ہیں، جس سے مارکیٹ میں ان ادویات کی طلب بڑھتی ہے اور کمپنیوں کو بہت سا منافع حاصل ہوتا ہے۔ یہ ان کمپنیوں کی حالت ہے جو چھوٹی نیشنل کمپنیاں سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جو بڑی نیشنل یا ملٹی نیشنل کمپنیاں اگرچہ وہ ڈاکٹر صاحبان کو رقم مہیا نہیں کرتی ہیں، لیکن اکثر اوقات ڈاکٹروں کو تحائف، 5 ستارہ ہوٹلوں میں کھانے اور اپنے خرچ پر ان کو بیرون ملک دورے کراتے ہیں، جس سے ان کا کام ہوتا رہتا ہے۔ نمائندے کو کمپنی پالیسی کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے اور وہ اس سارے عمل میں شریک ہوتا ہے۔ نمبر 1، ڈاکٹر سے اپنی کمپنی کی ادویات لکھوانے کے لیے نقد رقم یا بڑے تحائف دینا جائز ہے یا رشوت کے زمرے میں آتے ہیں؟ نمبر 2، بعض ڈاکٹر صاحبان رقم یا تحائف کو اپنا حق سمجھتے ہیں، کیا یہ واقعی ان کا حق ہے؟ نمبر 3، اگر یہ طریقہ کار ناجائز ہے تو کیا میڈیکل نمائندوں اور کمپنی دونوں برابر کے شریک اور گناہ گار ہیں؟ نمبر 4، کیا بڑی نیشنل یا ملٹی نیشنل کمپنیاں کا طریقہ کار جائز ہے؟ نمبر 5، اگر متبادل روزگار نہ ہو اور ہو بھی تو اس سے گھریلو اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں تو کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ جواب: پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ اسلامی نظام حیات کا ایک امتیازی زندگی کے مختلف شعبوں میں پیش آنے والے جدید مسائل کا اخلاقی حل فراہم کرتا ہے۔ طبی اخلاقیات اس حیثیت سے اسلامی نظام حیات کا ایک اہم شعبہ ہے۔ جس طرح عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، عیادت اس کے بندوں کا حق ہے۔ ایک فرد کی جان بچانا تمام انسانوں کی جان بچانا کی طرح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ واحد ہستی ہے جو بندوں کو امراض سے شفا دیتی ہے۔ اس نیک میں معاونت بہترین اجر کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ طبی امداد، مریضوں کی دیکھ بھال، مرض کی تشخیص کرنا اور اس کا علاج تجویز کرنا ایک طرح کی خدمت خلق اور اسلامی اخلاقیات کی عملی تطبیق ہے۔ ایک طبیب یا جراح، اس کا بنیادی اخلاقی فریضہ مریض کو ہمدردانہ، مخلصانہ اور مصلحانہ مشورہ دینا اور اگر ضرورت پڑے تو جراحت کے ذریعے صحت یاب ہونے میں امداد فراہم کرنا ہے۔ اس لیے مناسب دوا کا تجویز کرنا اور مناسب دوا کا ایجاد کرنا اور فراہم کرنا اگر خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے اجر کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی عمل دوسروں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی دنیا بنانے اور ان کی تکلیف کے سہانے اپنے لیے عیش و آرام کے سامان پیدا کرنے کا سبب ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور سخت جواب دہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک طبیب سے اخلاقی طور پر یہ امید کی جاتی ہے کہ دوا تشخیص کرتے وقت نہ صرف دوا کی اثر انگیزی بلکہ مریض کی مالی حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے جو دوا کم قیمت ہو لیکن ضروری اجزاء میں اس میں پائے جاتے ہوں تجویز کرے۔ اگر ایک ڈاکٹر محض اس بنا پر ایک مہنگی دوا تجویز کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی دوا ساز کمپنی کو فائدہ ہوگا، جبکہ انہی اجزاء کی اتنی ہی مؤثر دوا مقابلتاً کم قیمت پر بازار میں موجود ہو تو یہ ایک اس حیثیت سے جھوٹی شہادت کی تحریم میں آئے گا۔ ہاں، اگر ایک زیادہ قیمت والی دوا میں کیمیاوی اجزاء زیادہ بہتر معیار کے ہوں اور دوسری دوا جو چاہے اس سے ملتی جلتی ہو لیکن اس کے اجزاء میں جلد اثر کرنے کی صلاحیت کم پائی جاتی ہو تو ایک ڈاکٹر اپنی فنی رائے کی بنا پر مہنگی دوا بھی تجویز کر سکتا ہے۔ دراصل ان تمام معاملات کا انحصار ڈاکٹر کے ایمان و خلوص کے ساتھ ہے۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے اور مریض کے لیے اخلاص رکھتا ہے تو بعض اوقات مہنگی اور بعض اوقات سستی قیمت کی دوا تجویز کرے گا، جس کی بنیاد مریض کا مفاد ہوگا نہ کہ دوا ساز کمپنی کا مفاد۔ اگر صرف دوا ساز کمپنی کے مفاد کے لیے کوئی دوا تجویز کی جائے گی تو یہ نہ صرف طبی اخلاقیات کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ جیسا کہ عرض کیا گیا شہادت زور یعنی جھوٹی شہادت شمار ہوگی۔ بالعموم دوا ساز کمپنیاں اپنے تعارف یا اپنی دوا کے لیے بعض چیزیں بطور پروموشنل کر کے دیتی ہیں، مثلاً بال پین، نسخہ لکھنے کے لیے لیٹر پیڈ، دیوار پر لٹکانے کے لیے صحت مند غذا وغیرہ کے حوالے سے چارٹ۔ اگر ان چیزوں کی بنا پر بھی کوئی صرف ایک کمپنی کی ادویات تجویز کرتا ہے تو یہ بھی ایک غیر اخلاقی حرکت شمار ہوگی۔ لیکن اگر قلم یا کاغذ کا استعمال کرنے کے باوجود ایک ڈاکٹر دوا تجویز کرتے وقت ان تحائف کو مد نظر نہیں رکھتا اور جو دوا وہ زیادہ مفید سمجھتا ہے تجویز کرتا ہے تو ان اشیاء کے استعمال میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ ہاں، اگر بعض دوا ساز کمپنیاں اس نیت سے کسی ڈاکٹر کو بین الملک یا اندرون ملک سیر و تفریح کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیتی ہیں کہ اس احسان کے نتیجے میں وہ ڈاکٹر ان کی مہنگی ادویات مریض کو تجویز کرتا ہے تو یہ ایک غیر اسلامی اقدام ہوگا۔
اس سے ایک صورت استثناء معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر تجارتی ادارے کے مستقبل کا تعلق تحقیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی دواساز کمپنی کسی مریض کا علاج دریافت کرنے کے لیے جس کا فائدہ عام انسانوں کو پہنچے گا، اپنے سالانہ بجٹ میں سے 5% اس غرض کے رکھتی ہے کہ طبی تحقیقات کانفرنسوں، طب کے طلباء کے وظائف یا ایسے طبی اداروں کی امداد کی جائے جو ان کے مرض پر تحقیق کر رہے ہوں، تو چونکہ اس کا مقصد علمی اور سائنسی تحقیق کے نتیجے میں مصلحت عامہ یا عمومی انسانی فلاح و فائدہ ہے، لہٰذا اسے ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کسی ڈاکٹر کو انفرادی حیثیت میں کار، ریفریجریٹر، سفر کرنے کے لیے ٹکٹ یا کوئی اور فیور اس لیے کی جائے کہ وہ ڈاکٹر صرف اس کمپنی کی تیار کردہ ادویہ تجویز کرے، تو یہ اسلامی اصول عدل کی صریح خلاف ورزی بھی ہوگی۔ کسی دواساز کمپنی میں جو اپنی شہرت کے لیے اشتہارات طبع کرتی ہو، ڈاکٹروں کو پروموشنل اشیاء فراہم کرتی ہو، ملازمت کرنا محض اس فعل کی بنا پر حرام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو شخص وہاں ملازمت اختیار کرتا ہے وہ محض اپنی فنی خدمت کا معاوضہ لیتا ہے، اس کا کوئی دخل کمپنی کی پروموشنل پالیسی میں نہیں ہوتا۔ دواساز کمپنی کا ڈاکٹروں کے فیصلے پر اثر انداز ہونا ایک غیر اسلامی فعل ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے طبی اخلاقی ضابطے کی سختی سے پابندی کروانے کے لیے صارفین اور طبی اداروں کی طرف سے ان پر دباؤ ڈال کر اس غلط روایت کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اگر ایک کمپنی کے نمائندے کو یہ بات تحقیق سے معلوم ہو کہ دوا کے بارے میں کمپنی کے دعوے غلط اور سائنسی تحقیق کی بنا پر وہ نہیں ہیں جو وہ کرتی ہے، تو ایسی ادویہ کی فروخت یا اس کے ساتھ تعاون ایک غلط کام میں تعاون ہے۔ اس کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ خود ایسے کام سے بچائے جس میں جھوٹ، دھوکہ دہی اور دیانت کے منافی کام کیا جا رہا ہو۔ برائی میں شرکت اور برائی کے کرنے میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر علمی تحقیق سے ثابت ہو کہ جو دوا وہ فروخت کر رہا ہے وہ وہی صفات رکھتی ہے جس کا دعویٰ کیا گیا ہے، تو یہ ایک بھلائی کا کام شمار ہوگا، کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو مرض سے شفا ملتی ہے۔ جہاں تک متبادل روزگار ملنے تک کسی ایسے ادارے میں کام کرنے کا سوال ہے، قرآن و سنت نے صرف ضرورت کی حد تک، یعنی کم سے کم وقت میں پوری جد و جہد کے ساتھ متبادل روزگار ملنے تک کسی ایسے کام کی اجازت دی ہے جو عام حالات میں مناسب نہ ہو۔ مثلاً بینک کی ملازمت، جو ظاہری طور پر سودی کاروبار کا حصہ ہے، لیکن اگر بینک سودی کاروبار نہ کر رہے ہوں اور اسلامی اصول پر کام کریں تو وہاں ملازمت کرنا جائز ہوگا۔